السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بہت ہی اہم ہے اور بہت کم ہی لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور حق تک پہنچنے کی بھی بہت ہی کم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یہاں تک کہ یوٹیوب پر بھی اقوال اور اقوال زرعی بنائے جاتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بالکل واضح ہے کہ علی ابن الحسین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے اور سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ان الیہود احبوا عزیرا، یہود نے عزیر سے محبت کی، حتی قالوا فیہ ما قالوا، یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، فلا عیسی منہم ولا ہم من عیسی۔ اور اسی طرح سے کرسچن نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ نہ عزیر نہ عیسیٰ کبھی بھی ان چیزوں سے راضی نہیں ہوئے اور نہ ان چیزوں کو پسند کیے۔ وَإِنَّا عَلَى سُنَّةٍ مِّن ذَلِكَ، اور ہم بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا مِّن شِيعَتِنَا سَيُحِبُّونَنَا حَتَّى يَقُولُوا مَا قَالَتِ الْيَهُودُ فِي عُزَيْرٍ، یہاں تک کہ ہم شیعہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہم سے محبت کریں گے اور وہی کہیں گے جو یہود نے عزیر کے بارے میں کہا اور کرسچن نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہا۔ وما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم فلا ہم منا ولا نحن منہم، یہ شیعہ نہ ہم میں سے ہیں اور نہ ہم ان میں سے ہیں۔ کتاب الشیعہ و اہل السنہ، سلیمان دنیا، صفحہ نمبر 33۔ دیکھا، یہ یہود و نصارہ کی روش پر چلنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں جو اپنی طرف سے عبارت بناتے ہیں، میسج کریٹ کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن سبا کی اولاد سے اسی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یا عزیر کے بارے میں جو کچھ اہل کتاب نے کہا تھا، اس سب سے آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بادل گرجتا ہے علی کے کوڑے کی آواز سے، اور علی رضی اللہ عنہ ہی الہ اور معبود ہیں، جبکہ نہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اور نہ اہل بیت نے یہ بات کہی۔ وہ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ امام شعبی، جن کو بہت ہی زیادہ شیعوں سے سامنا ہوا تھا، انہوں نے کہا ما رأیت احمق من الخشبیہ، شیعہ سے بڑے احمق میں نے دیکھا ہی نہیں۔ لو کانوا من الطیر لکانوا رخما، اگر پرندوں میں سے ہوتے تو رخم ہوتے، یعنی سر چھپانے والے۔ ولو کانوا من البہائم لکانوا حمرا، اگر چوپائے میں سے ہوتے تو گدھے ہوتے۔ واللہ لو طلبت منہم ان یملؤوا هذا البیت ذهبا على ان اکذب على علی اعطونی، اللہ رب العالمین کی قسم ہے اگر میں شیعہ سے کہوں کہ اس گھر کو سونے سے بھر دو تو وہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جھوٹ گڑھ کر کے ان کی طرف منسوب کر دوں۔ وَوَاللَّهِ مَا أَكْذِبُ عَلَيْهِ أَبَدًا،
رب کعبہ کی قسم ہے میں علی رضی اللہ عنہ کے نام پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 اور 8 پر یہ بات موجود ہے۔ شیعہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم جھوٹ بولو علی کے نام پر اور جو مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شیعہ، اسی لیے امام شافعی نے کہا تھا ما رأيت احمق من الخشبیہ لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من البائم لكانوا حمرا والله لو طلبت منهم ان يملوا هذا البيت ذهبا على ان اكذب على علي اعطوني ووالله ما اكذب عليه ابدا۔ یہ تاریخی جملہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیعہ جھوٹی قوم ہے، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ یاوہ گوئی کرنے والی غدار قوم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جب دیکھو کہ علی رضی اللہ عنہ کے نام سے لوگ میسج بنا بنا کر بھیج رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ رافضی شیعی ہے، شیعی رافضی۔